اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل کریٹیو برینز۔ آکسفورڈ انٹرنیشنل پرائمری انگلش فار گریڈ 4۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 5 کے انٹروڈیوس مائی سیلف کی ہاف کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم نیکسٹ جو ہاف ہے وہ کریں گے 5L نان فکشن ریڈنگ میں ہمارے پاس کیا ہے، ریڈنگ نیوز پیپر آرٹیکل، یعنی کہ یہ ایک نیوز پیپر کا آرٹیکل ہے جو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو یہ پکچر دکھائیں گے اور اس کے بارے میں ہم اوور ویو دیں گے کہ بچوں دیکھیں یہ پکچر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، کہ کس بارے میں، یہ بچوں کا اس بارے میں مائنڈ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا اور ان کو ایک ویو مل جائے گا کہ ہم آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سیلنگ مینز ہوتا ہے کشتی، اور سولو کو ہم نے جیسے کہ گلوسری میں دیکھا تھا، سولو مینز ہوتا ہے الون۔ نیکسٹ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا اکیلے کشتی کس طرح سے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اب ہم نیچے ریڈنگ سے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ لارا ڈیکر دا ینگیسٹ سیلر، سیلر مینز ہوتا ہے ملاح۔ لارا ڈیکر جو ہے وہ ایک نوجوان ملاح تھی۔ ٹو سرکم نیویگیٹ دا گلوب سنگل ہینڈڈلی، مین کہ یہ ایک نوجوان ملاح جو ہے وہ دنیا کا چکر لگانے والی سب سے کم عمر ملاح تھی۔ arrived at the Caribbean island of St. Martin on 21st January 2012، جن کے 21 جنوری 2012 کو مارٹن کے جزیرے کیریبینز میں پہنچی۔ شی سروائیوڈ، اس نے اکیلے یعنی کہ وقت گزارا، ویکس ہفتے، ایٹ سی سمندر میں، ود جسٹ کاکروچ، کچھ کاکروچ کے ساتھ، فار کمپنی یعنی کہ کمپنی کے ساتھ، کاکروچ کی کمپنی کے ساتھ، اینڈ ڈڈ ہر ہوم ورک ٹو، اور اس نے اپنا ہوم ورک بھی کیا، کام بھی کیا۔ شی سیڈ، اس نے کہا، آئی بیکیم گڈ فرینڈز ود مائی بوٹ، میری کشتی سے میری اچھی دوستی ہو گئی۔ آئی لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ مائی سیلف، میں نے بہت کچھ اپنے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ یعنی کہ میں نے اپنے بارے میں جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ لیا اس جرنی سے۔ شی واز بورن ان سیل، وہ کشتی رانی کے لیے پیدا ہوئی۔ اب یہ کس طرح کی سب ہیڈنگ ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ ہر ڈچ پیرنٹس وار لیونگ آن آ یاٹ ان آ پارٹ ان نیوزی لینڈ، یعنی کہ وین لورا واز برن، جب لورا پیدا ہوئی تو اس کے والدین جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی ایک بندرگاہ پر ایک پارٹ پر رہ رہے تھے۔ اینڈ شی واز 6، جب وہ 6 سال کی تھی۔ وین، جب شی فرسٹ سیلڈ سولو، جب اس نے پہلی دفعہ یعنی کہ کشتی کو چلایا۔ ایٹ 8 سال میں، شی ڈیسائیڈڈ، اس نے فیصلہ کیا، ہر ڈریم، اپنے خواب کا، واز ٹو سیل اراؤنڈ دا ورلڈ، یعنی کہ پوری دنیا کی سیر کا اس نے فیصلہ کیا۔ جیسا کہ اس پکچر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ایج جسٹ 13 لورا، یعنی کہ صرف اس کی ایج تب 13 سال تھی۔ سیلڈ سولو فرام دا نیدرلینڈ ٹو انگلینڈ اینڈ بیک، یعنی کہ اس نے لورا نے وہ شروع کیا کشتی چلانا کہاں سے، نیدرلینڈ سے، ٹو انگلینڈ اینڈ بیک، پھر وہاں سے واپس آئی۔ ڈینجرز اینڈ ڈسکمفرٹ، خطرہ اور تکلیف۔ آن ہر راؤنڈ دا ورلڈ ٹرپ شی لکڈ آن 6 میٹرز ہائی ویوز، یعنی اپنے دنیا کا چکر لگاتے ہوئے اس نے 6 میٹر اونچی اور شدید موسم کا سامنا کیا۔ آن دا اوشنز، یعنی کہ ایک موقع پر، ہیڈنگ ٹو دا کیپ آف گڈ ہوپ ان افریقہ، یعنی کہ افریقہ میں، ہیڈنگ ٹو دا کیپ آف گڈ ہوپ یعنی کہ گڈ ہوپ کی طرف جاتے ہوئے، ہر اسٹارم جب، یعنی کہ اس کا طوفانی جو جب ہے، اب جب کا میننگ کیا ہے، اے سیل یوزڈ ان اسٹارم، جو طوفان میں استعمال کی جاتی ہے اس کو اسٹارم جب بولتے ہیں۔ شی فائنلی مینیج ٹو ٹیک اٹ ڈاؤن، یعنی کہ آخر کار وہ اس کو نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان دا ارلی آورز، یعنی کہ پہلے ہی گھنٹوں میں، آف دا مارننگ، صبح کی، اینڈ ادر آف ہر سیلز، یعنی کہ اس کی ایک اور سفر میں، رپڈ کمپلیٹلی، یعنی کہ پھٹ گئی، مکمل طور پر پھٹ گئی، ڈیورنگ ویج، یعنی کہ سفر کے دوران، شی سلیپٹ آن آ ڈیمپ بیڈ، یعنی کہ وہ گیلے بستر پر سو گئی، اینڈ لیوڈ آن رائس اینڈ پاستا،
وہ چاول اور پاستا پر رہتے تھے ود کوکیز، کوکیز کے ساتھ اینڈ پین کیکس، اور پین کیکس کے ساتھ اینڈ اوکیجنل ٹریٹ، وہ دعوت دیتے تھے. شی ڈاجڈ نیئر کلیجنز شی ڈاجڈ نیئر کلیجنز ود دا کارگو شپس، یعنی کہ وہ کارگو بحری جہاز کے ذریعے تصادم کے قریب پہنچ گئی. اینڈ ورڈ اباؤٹ پائرٹس، وہ قزاقوں کے بارے میں پریشان تھی. ناٹ ان دا لیسٹ سکویمش، یعنی کم از کم چیہوں سے نہیں. شی ہیڈ ٹو ریسکیو، وہ بچانا چاہتی تھی. لائف فلائنگ فش، زندہ اڑنے والی مچھلیوں کو. دیٹ ہیڈ فلنگ دیم سیلوز انٹو ہر کیبن، جو خود کو اپنے کیبن میں پھینک چکی تھی. شی سروائیوڈ ویکس ایٹ سی ود نو کمپنی، یعنی کہ وہ بغیر کسی کمپنی کے ہفتوں تک سمندر میں زندہ رہی. ایکسیپٹ فار دا ریٹس، یعنی کہ سوائے چوہوں کے. اینڈ کاکروچ، اور کاکروچوں کے. دیٹ ہیڈ اسٹورڈ اوے ان ہر کیبن، جو اس کے کیبن میں خود ہی سے ذخیرہ تھے. آن ٹاپ آف آل دیٹ، یعنی کہ ان سب سے اوپر. شی ہیڈ ٹو ڈو اسکول ورک، اس کو اسکول کا کام کرنا تھا. گلوسری ہمیں پہلے پڑھنی چاہیے تھی. آئی ایم سوری فار دیٹ کہ گلوسری جو ہے وہ مجھے بھول گئی پہلے کرنے. اور نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس کیا ہے، 5J نان فکشن کمپریہینشن میں کیا ہے ہمارے پاس. اس پیج پہ ہم کیا ریڈ کریں گے، فائنڈ انفارمیشن ٹو آنسرز کویسچنز، یعنی کہ ہم کویسچنز کے آنسر دینے کی کوشش کریں گے. انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین فیکٹس اینڈ اوپینینس، ہم سمجھیں گے ڈفرینس بٹوین فیکٹس اینڈ اوپینینس کے بیچ میں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹاک کانفیڈنٹلی، یعنی کہ آپ نے پر اعتماد ہو کے بات کرنی ہے، یعنی کہ کلیئر صاف بات کرنی ہے. اباؤٹ یور اوپینین، اپنی رائے کے اوپر. رائٹ آنسرز دا کویسچن بلو، یعنی کہ آپ نے جو نیچے کویسچنز ہیں ان کے آنسرز کرنے ہیں. یوز ایویڈینس فرام دا ٹیکسٹ ٹو سپورٹ یور آنسرز. فرسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ ایج واز لارا وین شی فرسٹ سیلڈ سولو. شی واز 6 وین شی فرسٹ سیلڈ سولو. ڈسکرائب واٹ ہیپن ٹو لارا نیئر دا کیپ آف گڈ ہوپ، یعنی کہ لارا کے ساتھ کیپ آف گڈ ہوپ میں کیا ہوا تھا. افریقہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ ان افریقہ کیا ہوا تھا. ہر اسٹرام جپ گاٹ جیمڈ، یعنی کہ اس نے بہت سی چیزیں فیس کی تھی یہاں پہ. شی فیسڈ مینی تھنگس لائک اسٹرامز اینڈ جم، جو اس کی اسٹرام جم تھی گاٹ جیمڈ. نیکسٹ وٹ ڈینجر ڈڈ لارا فیس اپارٹ فرام دا سی. اس کا آنسر ہے ہمارے پاس ہے شی فیسڈ 6 میٹر ہائی ویوز اینڈ storms. Now write a summary sentences of each paragraph in each article. Each sentences should include a key fact. جہاں پہ میں نے فرسٹ پیسج جو ہے اس کی سمری لکھی ہے. لارا ڈیکر is a young sailor in the world in sails around the world on her own. Her trip ended on Iceland. This Iceland is called Martin. She did her homework too. She learned a lot about herself. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ پیسج پہ میں نے سمری جو ہے وہ رائٹ کر دی ہے. نیکسٹ پیسیجز پہ بچوں سے ٹرائی کروائیں کہ وہ اس سے یہ کلو دے دیا ہے میں نے، اس سے وہ کوشش کریں اس کو حل کرنے کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس اب کیا ہے، ورک ود آ پارٹنر ٹو رائٹ آنسر ٹو دیز کویسچنس. ان کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ان کویسچنس کے آنسر دینے کی کوشش کریں. اف یو ور رائٹنگ اباؤٹ لارا ڈیکرز لائف، ویئر وڈ یو گیٹ انفارمیشن فرام. آئی وڈ گیٹ انفارمیشن فرام انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، ریڈ تھرو دا ایکسٹریکٹ اگین اینڈ رائٹ ڈفرینٹ ٹائٹلز فار دا آرٹیکلز اینڈ سجیسٹ ڈفرینٹ سب ہیڈنگز. یعنی کہ آپ نے ڈفرینٹ سب ہیڈنگز جو ہیں وہ سجیسٹ کرنی ہے. جیسے فرسٹ میں ہمارے پاس آن لائف ڈیسٹینیٹ فار دا سی، یعنی کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ سمندر ہے یا یعنی کہ اس کے بارے میں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے اوور کم ڈینجرز. اب ہمارے پاس کویسچن کیا ہے، اف یو سیلڈ اراؤنڈ دا ورلڈ سولو وٹ ڈو یو تھنک یو وڈ انجوائے. یعنی کہ آپ کیا انجوائے کریں گے اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے، تو کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو پیش آ سکتی. شوڈ دیر بی اے منیمم ایج فار ینگ پیپلز ٹو ٹریول الان. گیو ریزنز فار یور آنسرز. یعنی کہ کتنی ایج ہونی چاہیے ینگ پیپلس کے لیے
یہاں پہ سفر کرنے کے لیے. یہاں پہ ڈفرینٹ رائز بچے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ یو؟ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آسک دا فالوئنگ کوشچنز ود یور کلاس میٹس ان این انٹرویو اسٹائل مینرز. یعنی کہ آپ نے اپنی کلاس میٹس کے ساتھ انٹرویو اسٹائل مینر سے یہ کوشچن کرنے ہیں. انگیج ویل ان دا کنورسیشن. بات کرتے وقت اچھی طرح مشغول رہیں. سیکنڈ میں کیا ہے؟ لیڈ دا انٹرویو وائل کنڈکٹنگ اینڈ فالو دا ایٹیکیٹس وین بینگ انٹرویوڈ. انٹرویو کرتے وقت رہنمائی کریں اور انٹرویو کے وقت آداب کی پیروی کریں. میک پولائٹ کویسچن یعنی کہ شائستگی سے درخواست کریں. وائل آسکنگ جب آپ پوچھتے ہیں. آنسرنگ پرسنل کویسچن یعنی کہ جب آپ ان کے ذاتی سوالات کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایکسپریس نیڈس اینڈ آئیڈیاز یعنی کہ وہاں پہ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے ضروریات اور اپنی رائز کا. ٹیک لیو پراپرلی ایٹ دا اینڈ آف دا کنورسیشن. بات چیت کے اختتام پر مناسب طریقے سے چھٹی لیں. ریممبر ٹو پریکٹس یعنی کہ اس کی مشق کرنا یاد رکھیں. اینڈ یوز اور استعمال کرنا اپروپریٹ ایک مناسب ٹون لہجے کا. اینڈ نان وربل کیوز فار ڈفرینٹ کمیونیکیٹیو فنکشنز یعنی کہ اور غیر زبانی اشاروں کے استعمال کرنے کی مشق کو یاد رکھیں. وٹ اسپورٹس آر پاپولر ان یور کنٹری. یہ سب کنٹریز کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جیسے ہم پاکستان کے لحاظ سے یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. کرکٹ از موسٹ پاپولر اسپورٹس ان پاکستان اینڈ 1992 میں ورلڈ کپ میں یہ ون کیا تھا. اور 2009 میں آئی سی سی ورلڈ کپ چیمپئن میں اور چیمپئن شپ میں تھا. اور 2017 سے میں نے کچھ ایئرز جو ہیں وہ مینشن کر دی ہیں. اسی طرح سے آپ نے اپنے ملک کے لحاظ سے بچوں کو یہ سالو کروانا ہے. ہاؤ وڈ یو ٹرائی ٹو پرسویڈ ایڈلٹ ٹو لیٹ یو ڈو سم تھنگ نیو اینڈ ڈیفیکلٹ سچ ایز سیل اور بوٹ آن یور اون. یعنی کہ اپنے بل بوتے پہ آپ جوانوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ مختلف کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کریں. جیسے فار ایگزامپل سیل یا پھر بوٹ کشتی. دا optimist is a small sailing boat for children up to the age of 15. Laura sailed hers solo when she was 6. They are simple. وہ بہت سادہ تھے. safe محفوظ. and have only one sail اور ان کے پاس صرف ایک کشتی تھی. children sail them in competitions. بچے جو ہیں وہ کمپٹیشنز میں چلا سکتے ہیں. یا 5 کے نان فکشن گرامر اور ووکیبلری میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ریکگنائز ملٹی کلازز سینٹینس. میک انفارمیشن سمپلر یعنی کہ ہم نے انفارمیشن کو وہ سادہ کرنا ہے. بائی یوزنگ شارٹر سینٹینسز اینڈ ایزیئر ووکیبلری یعنی کہ آسان ووکیبلری ہم نے لینی ہے اور شارٹر سینٹینسز کی ہیلپ سے ہم نے اس کو سمپلر کرنا ہے انفارمیشن کو. سنگل کلاز اینڈ ملٹی کلاز سینٹینسز. دا آرٹیکل اباؤٹ لارا ڈکرز یوزز لانگ ملٹی کلازز سینٹینسز اینڈ سم اسپیشلسٹ ووکیبلری. یعنی کہ انہوں نے بولا کہ لارا ڈکر میں ملٹی کلازز ہیں اور لانگ اور ملٹی کلازز ہیں سینٹینسز یوز ہوئے ہیں اور بہت اسپیشل ووکیبلری کا استعمال ہوا ہے جس کو رائٹر کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. Look at the article again and compare it to these simpler versions. Laura Dicker is a young sailor. A sailor is a person who sails on boats in the sea, but sometimes it can be on rivers. Laura is the youngest person in the world to sail around the world on her own. Her trip ended on an island. This island is called St. Martin. It is in the کیریبین وچ از نیئر امریکہ. یعنی کہ یہ سمپل میں کنورٹ کیا گیا ہے فرسٹ پیسیج کو. ود آ پارٹنر ٹاک اباؤٹ دا ڈفرینسز ان. یعنی کہ آپ نے اپنے پارٹنر سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے. سینٹینس لینتھ یہاں پہ کیسے ہے؟ شارٹر ہے سینٹینس لینتھ. اور ووکیبلری جو ہے وہ سمپل ہے. دا اماؤنٹ آف انفارمیشن گیون اور جو اماؤنٹ آف انفارمیشن ہے وہ آلموسٹ اتنی ہے جو پہلے دی گئی تھی. دا ایکسپلینیشنز آف نیو ٹرمز اور نیو ٹرمز کی ایکسپلینیشن بھی کی گئی ہیں. ری رائٹ دا سینٹینسز بلو. میک دیم شارٹر اینڈ
simpler for young elders. جیسے at 8 she decided her dream was to sail around the world and by 16 she had accomplished her plan. یعنی کہ اس نے 8 سال کی تھی جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری دنیا کو گھومے گی اینڈ بائی 16 اور 16 سال میں اس نے اپنے پلان کو مکمل کیا. شی ڈیسائیڈیڈ ٹو سیل آل اراؤنڈ دا ورلڈ. شی واز 8 years at 1/6. On one occasion, she took on the 6-meter high waves while enduring extreme weathers and conditions. اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے. اس سینٹینس میں ہم نے کنورٹ کر دیا ہے. At once she looks on the 6 meters high waves due to extreme weather condition. یہ سمپلر میں کنورٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے اس طرح سے سمپلر میں انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہے جیسے ہم نے اوپر دیکھا, اور اس میں شارٹر سینٹینسز بھی ہیں اور سمپلر ووکیبلری کا یوز ہوا ہے. لک ایٹ دا ورڈ ان دا گلاسری اینڈ on page 88 and their definitions. Choose 4 more words from the article that you think younger readers may not understand. List those words and write simple definitions for younger readers. وہ ہمارے پاس ہے swim, occasions and wage and stove. Now next page پہ ہم کیا دیکھیں گے, 5L نان فکشن گرامر اینڈ پنکچویشنز. یہاں پہ ہم نے نان فکشن غیر افسانوی گرامر ہے اینڈ پنکچویشن. آئیڈینٹیفائی ایکسٹرا انفارمیشنز ان اے سینٹینس. ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ایکسٹرا انفارمیشن سینٹینس میں کیا ہے. یوز پیئرز آف کاماز ٹو سیپریٹ ایکسٹرا انفارمیشن, یعنی کہ ہم نے پیئرز آف کاما کا یوز کرنا ہے اس میں انفارمیشن کو سیپریٹ کرنے کے لیے. کاماز کین بی یوز ٹو سیپریٹ آف ایکسٹرا انفارمیشن اباؤٹ اے پرسن. Examples are Laura Dickers, the youngest person to circumnavigate the globe, arrived at the Caribbean islands. St. Martin. Copy the sentences below. Insert 2 commas in each sentence so that the extra information is separated off. اس میں سے آپ نے ایکسٹرا انفارمیشنس کو سیپریٹ کرنا ہے. فرسٹ میں ہم لینگویج ٹپس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ریممبر دا انفارمیشن بٹوین دا کاماز از ایکسٹرا, یعنی کہ یہ یاد رکھیں کہ کاماز کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں. نان ایسینشیل جو ضروری انفارمیشن نہیں ہوتی. سینٹینس شوڈ اسٹل میک سینس, یعنی کہ وہ اس وقت تک سینس بناتا ہے اف یو ریموو دا 2 کاماز اینڈ دس ایکسٹرا انفارمیشن, یعنی کہ آپ اگر اس میں ایکسٹرا انفارمیشنس کو ریموو بھی کر دیں کاماز کو تب بھی اس میں انفارمیشنز وہ رہتی ہے. جیسے مسٹر براؤنلی دا نیو پرنسپل از ویری پاپولر. ٹھیک ہے. ڈونٹ فل ود ڈسپیئر سلمپڈ ٹو دا گراؤنڈ. 3 میں ہمارے پاس کیا ہے. لوشین 15 years old decided to circumnavigate the globe. Rewrite each pair of sentences below as one sentence. You will need to change some of the words as well as including commas around extra information. فرسٹ میں ہے فاطمہ خان از این اولمپک ٹیم ممبر. یہاں پہ کاما یوز ہوگا. شی ایس اسمال آئے گا. شی اچیوڈ ہر پرسنل بیسٹ ان دا ہائی جمپ کمپٹیشن, یعنی کہ یہاں پہ ہم نے کاما کا یوز کیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینڈریس از دا فاسٹسٹ سائیکلسٹ ان دا ورلڈ. ہی کا ایچ جو ہے وہ اسمال آئے گا. He has won another globe medal. Ahmed is 10 years old. He lost his front tooth yesterday. C section میں کیا ہے. Rewrite the sentences below, making them simpler and taking out the extra information. یعنی کہ اس میں سے ایکسٹرا انفارمیشن آپ نے ریموو کرنی ہے. جیسے فرسٹ میں ہمارے پاس ہے you need to stand for your end of year's exam to get good marks. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. لورا ڈیکرز who started sailing solo when she was 6 years old circumnavigated the globe single handed.
single handed جن کے لورا ڈکرز سرکم نیویگیٹس ٹو گلوب سولو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا ڈاکٹر ہو از 34 years old will see you in 5 minutes. دا ڈاکٹر will see you in 5 minutes کیونکہ اس میں سے کاما ریموو ہوا ہے اور اس میں سے ہم نے ایکسٹرا انفارمیشن جو ہے وہ ریموو کر دی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5M نان فکشن ریڈنگ کیپنگ آ ڈائری. ریڈ آ ڈائری ایکسٹرا یعنی کہ ہم نے ڈائری یہاں پہ لرن کرنی ہے کہ ڈائری کیا ہوتی ہے اور یہ لکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی ہم امپورٹنس دیکھیں گے. لورا kept a diary every day. لورا kept a diary every day when she sailed یعنی کہ وہ ہر دن ڈائری رکھتی ہے. when she sailed around the world جب وہ پوری دنیا گھومتی تھی. she might have written like this شاید اس لیے اس نے ایسا لکھا ہوگا. اب ہم ڈائری اس کی جو اس نے لکھی ہوئی ہے اس کو یہ ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. منڈے 6 دسمبر. آئی ایم ان ہاربر ایٹ کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن ٹوڈے میں آج کیپ ٹاؤن کی بندرگاہ میں ہوں. ڈیڈ نے میری مدد کی ٹو بائی خریدنے کے لیے آل مائی فوڈس میری خوراک اینڈ واٹرز اور پانی. فار دا نیکسٹ پارٹ آف دا ٹرپ سفر کے اگلے حصے کے لیے وی پیکڈ ایوری تھنگ ہم نے ہر چیز کو پیک کیا کیئرفلی احتیاط کے ساتھ سو دیٹ اٹ کانٹ گیٹ ویٹ یہ گیلی نہ ہو جائے. آئی ایم ایکسائٹیڈ میں پرجوش تھی اباؤٹ لیونگ ٹمارو مارننگ صبح چھوڑنے کے بارے میں سوچ کر میں پرجوش تھی. ٹیوزڈے 7 دسمبر. آئی ڈونٹ سلیپ ویل میں ٹھیک طرح سو نہیں سکا بیکاز آئی واز سو نروس میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا. دس مارننگ دا سی واز کالمڈ اس صبح سمندر بہت پرسکون تھا. لاٹس آف پیپل بہت سے لوگ کیم ٹو ویو گڈ بائی لہرانے کے لیے ساتھ آئے. اینڈ سم بوٹس اور کچھ کشتیاں سیلڈ یعنی کہ چلی گئی beside میرے سامنے می فار دا فرسٹ فیو کلومیٹر چند کلومیٹرز پہلے. دین آئی واز آل alone اگین میں دوبارہ اکیلا ہو گیا. ویڈنسڈے 8 دسمبر. دا ونڈ از پرفیکٹ ہوا ٹھیک تھی. اینڈ آئی ایم سٹنگ ہیئر رائٹنگ میں وہاں بیٹھا لکھ رہا تھا. دس ان دا سن سورج میں دھوپ میں. لاٹس آف ڈالفنس بہت زیادہ ڈالفنس کیم آئیں اینڈ پلیڈ اور کھیلتی رہیں اراؤنڈ دا بوٹس ان کے کشتی کے ارد گرد کھیلتی رہیں. اینڈ کیپٹ می کمپنی اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. آئی ایم گیٹنگ یوز ٹو بینگ مائی سیلف اگین مجھے پھر سے اکیلا رہنے کی عادت ہو رہی ہے. آئی ٹرائی ٹو ڈو سم اسکول ورک میں کوشش کر رہا تھا اسکول کا کام کرنے کی. دس آفٹرنون اس دوپہر کو. بٹ ڈالفنز لیکن ڈالفنز واچنگ از مور فن ڈالفنز کو دیکھنا زیادہ مزیدار ہے. نیکسٹ اب تھرسڈے کی اس نے ڈائری لکھی ہے. تھرسڈے 9 دسمبر کو کیا ہوا. اٹ بگنس ٹو گیٹ ریئلی رف اینڈ دا ویوز کریشڈ اینڈ دا بوٹس رولڈ along یہ بہت کھردرا ہے. نہریں آپس میں ٹکرا گئیں اور کشتی کے ساتھ لڑکھ گئیں. اٹس اسٹل ویری رف یہ ابھی بھی بہت کھردرا ہے. بٹ دا اسٹرانگ ونڈ لیکن تیز ہوا از گڈ اچھی ہے. ایز یعنی کہ اسی طرح ہی اچھی ہے. وی آر گوئنگ دا رائٹ وے ہم سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں. آئی ہیو بین ویئرنگ مائی واٹر پروف کلاتھس میں نے اپنے واٹر پروف کلاتھس پہن رکھے تھے. اینڈ اسٹیئنگ ان دا کیبن اور کیبن میں اسٹے کیا. فار آورس ٹو کیپ ڈرائی ان کے گھنٹوں کے لیے کیبن میں اسٹے کرنا پڑتا خود کو خشک رکھنے کے لیے. آئی سا دا کاکروچ اگین میں نے دوبارہ کاکروچ کو دیکھا. دے ہیو بیکم مائی فرینڈس وہ میرے دوست بن چکے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ دیم میں ان کا خیال رکھتا ہوں. فرائیڈے 10 دسمبر. آئی وزنٹ کوائٹ سو رف ٹوڈے یعنی کہ آج جو ہے وہ رف نہیں تھا کھردرا نہیں تھا. اینڈ دا فلائی فش کیپٹ جمپنگ انٹو دا بوٹس اڑنے والی مچھلیاں جو تھیں وہ کشتی میں جمپ کر رہی تھی. آئی ڈونٹ لائک مجھے پسند نہیں یہ مجھے پسند نہیں. وین دے اسمیش جب وہ ٹکراتی ہیں آن دا ڈیک کے اوپر اور فال انٹو دا کیبن جہاں وہ کیبن کے اندر گر جاتی ہیں تو انہیں بدبو آتی ہے. اف آئی ڈونٹ گیٹ رائٹ لیکن اگر میں نے ان سے چھٹکارا نہیں پایا. دیم کوئکلی یعنی کہ جلدی سے یا تیزی سے ان سے چھٹکارا نہ پا. آئی ہوپ مجھے امید ہے. آئی گیٹ اے میسیج ٹو نائٹ تو مجھے آج شام ایک پیغام ملے گا. آئی ہیو سیلڈ
150 کلومیٹر سنس ٹیوزڈے، یعنی کہ منگل سے لے کے اب تک میں نے 150 کلومیٹر سفر کیا۔ آئی مس مائی ڈاگ اسپاٹ، میں اپنے کتے کے نشانات مس کر رہا ہوں۔ آئی وڈ بی نائس ٹو ہیو ہم ہیئر، اسے یہاں رکھنا اچھا ہوگا، بٹ لیکن ڈاگس کانٹ کم آن دا جرنی لائک دس، یعنی کہ لیکن کتے اس طرح کے سفر پہ ساتھ نہیں آ سکتے۔ 5 اینڈ نان فکشن کمپریہینشنز، انڈرسٹینڈ دا پرپز آف ڈائریز، یعنی کہ ہم اس کا مقصد دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیڈینٹیفائی دا فیچرز آف ڈائری، اور ہم اس کی خصوصیات کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ رائٹ اے ڈائری یوزنگ سوٹیبل اسٹرکچرز، اے ڈائری از اے پرسنل ریکارڈ آف سم ون، یعنی کہ ڈائری جو ہوتی ہے اس کا پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے کسی کا بھی، تھاٹس اس کی سوچ کا، فیلنگز احساسات کا، ایونٹس موقعوں کا، اینڈ ایکسپیرینسز اور اس کے تجربات جو ہوئے ہیں ان کا پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے۔ فیچرز آف اے ڈائری انکلیوڈز، اب ہم اس کی خصوصیات دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ دیٹ سیٹ این ایونٹ اور این ایکسپیرئنس ان ٹائم، فرسٹ ٹائم دا رائٹر از رائٹنگ اباؤٹ دیم سیلفس، یعنی کہ فرسٹ پرسن جو ہے وہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے۔ پاسٹ ٹینس یوز کرنا ہے، دا رائٹر رائٹس اباؤٹ وٹ واز ہیپنڈ، یعنی کہ جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ پاسٹ ٹینس یوز کرتا ہے۔ انفارمل لینگویج، دا رائٹر میں ناٹ بی رائٹن فار آ جنرل آڈینس، یعنی کہ وہ نہیں لکھ رہا کہ وہ جنرل آڈینس کے لیے نہیں لکھ رہا۔ ڈیٹیلز میں بھی پرسنل، یعنی کہ وہ ڈیٹیلز اس کے لیے پرسنل ہو سکتی ہیں۔ ایڈوربیلز آف ٹائم، ایڈوربیلز آف ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ایڈوربیلز آف ٹائم ہوتا ہے چینج اور کوالیفائی دا ویلیو آف سنٹینس، ٹھیک ہے، سنٹینس کی ویلیو کو بتاتا ہے کہ وین اٹس ہیپن، یہ کب ہوا تھا۔ ایڈوربیلز آف ٹائم یوز کیا جاتا ہے ڈائری میں۔ نیکسٹ کمپریہینشنز میں ہم دیکھیں گے، ریڈ دا ڈائری کیئرفلی دین رائٹ آنسرز ٹو دیز کویشچنز، ان کویشچنز کے آپ نے آنسرز لکھنے ہیں۔ واٹ ڈو یو نوٹس اباؤٹ موسٹ آف دا وربس ان دا، موسٹلی ڈائریز میں کون سے ورب یوز کیے جاتے ہیں؟ دا موسٹ آف دا وربس یوز ٹو ریپرزینٹ دا پاسٹ، یعنی کہ پاسٹ کو ریپرزینٹ کے لیے وربس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وٹ پروناؤنس ڈز لارا یوز وین شی از رائٹنگ اباؤٹ ہر سیلف، یعنی کہ لارا نے کون سے پروناؤنس جو ہیں وہ یوز کیے تھے جب وہ خود کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ لارا یوز آئی ٹو ریپرزینٹ ہر سیلف۔ 3 کویشچن کیا ہے، ڈز شی رائٹس ایز اف شی ٹاکنگ ٹو اے ٹیچرز اور ایز اف شی از ٹاکنگ ٹو فرینڈس؟ شی رائٹس لائک اے فرینڈ۔ بی سیکشن میں کیا ہے، ہاؤ ڈز دا رائٹر اسٹرکچر دا ڈائری ٹو میک اٹ ایزی ٹو فالو، یعنی کہ کس طرح سے رائٹر جو ہے اس کا اسٹرکچر بناتا ہے ڈائری کا، دوسروں فالو کرنا ہے اس کو آسان ہو، جس کو فالو کرنا آسان ہو۔ کاپی اینڈ کمپلیٹ دا ٹیبل آن دا رائٹ، فائنڈ ایویڈنس آف ایچ فیچرز، دیز اینٹریز ان آن پیج 92، یعنی کہ جو ڈائریز انٹری کی گئی ہیں پیج نمبر 92 پہ اس کے فیچرز کو۔ سی سیکشن میں ہمارے پاس کیا ہے، پریٹینڈ دیٹ یو آر لارا، یعنی کہ یہ پریٹینڈ کریں گے، یہ ظاہر کریں کہ آپ لارا ہیں اور آپ نے ایک ڈائری لکھنی ہے۔ جیسے یہاں سے آپ جو کنٹریز مینشن ہے میپ میں کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ چوز سم ویئر آن دا میپ آن پیج 92 ٹو اسٹارٹ یور جرنی، رائٹ یور ڈائری فار 7 days، یو کین میک اپ اینی تھنگ یو لائک، یوز اے رائٹنگ فریم لائک دا ون بلو، یعنی کہ یہ آپ نے رائٹنگ فریم لینا ہے، اس کے آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ کنٹری سلیکٹ کر لینی ہے اس کا جرنی، اور جہاں پہ ڈائری رائٹ کرنی ہے۔ ورک بک پہ میں نے کلوز دیے ہیں، ایک ڈائری وہاں پہ رائٹ کی ہے، اس کلو کی ہیلپ سے آپ بچوں کو یہ ڈائری جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کی ویڈیو آج آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ورک بک جو ہے وہ سالو کریں گے۔